بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی مارکہ آرا، تصنیف منو یزداں، باب دوم، الہ، لغوی معنی۔ لغوی طور پر الہ، الہیہ یا لہو کے معنی ہیں گھبرا کر کسی کی پناہ ڈھونڈنا یا متحیر ہونا، اور الہ یا لہو کے معنی ہیں کسی کو پناہ دینا، امان میں لینا۔ ان معانی کے اعتبار سے الہ کے معنی ہوں گے ایک ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے، جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے، اور جس کی عظمت و بلندی کے تصور سے انسان متحیر ہو جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ لاہا یا لیہو سے مشتق ہے، جس کے معنی بلند مرتبہ ہونا اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الہ کے معنی ہیں وہ شخص غلام بن گیا، اور اللہ ہو کے معنی ہیں اس نے اسے غلام بنا لیا۔ اس اعتبار سے الہ کے معنی ایسی ہستی کی اطاعت کی جائے جس کی محکومی اختیار کی جائے۔ آپ غور کیجئے کہ ذہن انسانی نے معبود کے جس قدر تصورات بھی قائم کیے ہیں، ان میں مندرجہ بالا خصائص کسی نہ کسی شکل میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان کا بلند و بالا ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اس کے تصور سے حیرت زدہ ہو جانا، مشکلات سے گھبرا کر اس کی طرف مدد کے لیے رجوع کرنا، تذلل و تعبد سے اس کے سامنے جھکنا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ باللفاظ دیگر، الہ وہ جامع لفظ ہے جو خدا کے ہر قسم کے تصور کو محیط ہے۔ قرآن نے ذات خداوندی کے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تفصیل آئندہ عنوان میں ملے گی۔ یعنی اللہ خدا کی ذات کا نام ہے، جس کی صفات کا تذکرہ قرآن کے صفحات پر درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو رحیمی اور کریمی اللہ کی صفات ہیں۔ اس لفظ اللہ کے متعلق اکثر کا خیال یہی ہے کہ یہ دراصل الہ کا مرکب ہے۔ کثرت استعمال سے الہ کا حمزہ الف گر گیا اور لام میں مدغم ہو گیا، اس طرح الہ سے اللہ بن گیا۔ عربی زبان میں اس میں نکرہ ال لگا دینے سے معرفہ بن جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے معنی ہوں گے وہ خاص الہ جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔ قرآنی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی قوت نہیں جسے الہ تسلیم کیا جائے۔ ایسی ہستی ایک ہی ہے جسے قرآن نے اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ باللفاظ دیگر اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات میں صرف اللہ کا قانون ایسا ہے جس کی اطاعت اختیار کی جائے، جس سے سامان حفاظت طلب کیا جائے، جسے تمام مشکلات و مصائب کے لیے سپر بنایا جائے۔ اس کا یہ قانون اس قدر بلند و بالا اور غلبہ و اقتدار کا مالک ہے کہ اس کی عظمت و رفعت کے تصور سے انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو الہ ایک نہج سے خدا کی ذات کا تصور سامنے لاتا ہے، اور دوسری نہج سے یہ اس کی صفت بھی ہے۔ ہم نے آغاز سخن الہ سے اسی لیے کیا ہے کہ اس کے بعد خدا کا اسم ذات اللہ سامنے آ جائے، اور پھر اس ذات کی صفات ایک ایک کر کے وجہ نورانیت قلب و نگاہ بنتی چلی جائیں۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ قرآنی تعلیم کا بنیادی نقطہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کلمہ کے دو حصے ہیں، ایک سلبی یعنی اس امر کا یقین اور اس حقیقت کا اعتراف کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی اطاعت اختیار کی جائے، جسے آقا تسلیم کیا جائے اور اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے۔ یہ نفی کا پہلو ہے۔ یہ اس تعلیم کا تخریبی گوشہ ہے، یعنی معبودیت کے متعلق جو کچھ پہلے سے ذہن میں ہے اسے بھلا دیا جائے، اور جب اس طرح زمین صاف ہو جائے تو اس پر ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ ایجابی پہلو ہے، یعنی تمام قوتوں کے انکار کے بعد اس امر کا اقرار کہ ایک اور صرف ایک قوت ایسی ہے جس کی اطاعت کرنا ضروری اور جس کے سامنے جھکنا زیبا ہے، یعنی اللہ۔ اس طرح تمام قوتوں کو راستے سے ہٹا کر خدا سے بندے کا براہ راست تعلق پیدا کر دینا قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم کی اصولی تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں بلکہ وہی ازلی پیغام ہے،
جو شروع سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ مختلف انبیاء کرام کی تعلیم، اس لیے ہر رسول اسی پیغام کی تجدید کرتا رہا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہے: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 33۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا رسول فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رُسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 32۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسری قوموں کا دور پیدا کیا، انہی میں سے رسول بھیجا جو یہ تعلیم دیتا تھا کہ اللہ کی عبودیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ حضرت ہود علیہ السلام: قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 65، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 50۔ کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ حضرت صالح علیہ السلام: قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 73، نیز سورہ 11 آیت نمبر 84۔ کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام: قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 85۔ کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام: آتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، سورہ 126 آیت نمبر 125، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 125-126۔ کیا تم لوگ بال دیوتا کو خدا بنا رہے ہو اور خدائے حقیقی کو چھوڑ رہے ہو جو احسن الخالقین ہے، یعنی اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یہی اقرار اپنے بیٹوں سے لیا: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبودیت اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ کی عبودیت اختیار کریں گے، وہی الہ جو ایک ہے، اور ہم اسی کے احکام و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالنون علیہ السلام: وَظُنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87۔ اور ذوالنون مچھلی والا یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے خفا ہو کر چل دیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس کے اس طرح چلے جانے پر دھاروگیر نہ کریں گے، لیکن جب اس پر حالت تنگ ہوئی تو اس نے مایوسی کی تاریکیوں میں پکارا کہ خدایا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو انسانوں کے خود ساختہ تصورات سے بہت دور ہے، میں بے شک اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا جب انہوں نے درخواست کی کہ انہیں پرستش کے لیے ایک بت بنوا دیں۔ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ نمبر 7
آیت نمبر 140۔ کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تمہارا الہ تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تمہیں تمہاری ہم عصر اقوام پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ انہیں بارگاہ سمدیت سے جلوہ گاہ طور پر یہی ارشاد ہوا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ نمبر 20 آیت 14۔ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس میری ہی عبودیت اختیار کرو اور میرے قانون اور نظام کو غالب رکھنے کے لیے نظام صلاۃ قائم کرو۔ یہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، جس کا اقرار وہ خدا کے حضور کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116۔ جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے جو تیرے متبع ہونے کے مدعی ہیں کہا تھا خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ تو وہ کہے گا، معاذ اللہ، تیری ذات اس سے بلند ہے، یہ میرے لیے کب زیبا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تجھ سے کیسے مخفی رہ سکتی تھی؟ تو میرے دل کی بات تک بھی جانتا ہے، البتہ جو کچھ تیرے مخصوص علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ تو حاضر اور غیب سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم۔ یہی تعلیم محفوظ اور مکمل شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام نوع انسانی تک پہنچائی گئی۔ فرمایا، اَإِنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19۔ کیا تم سچ مچ اس امر کی شہادت دیتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، میری شہادت تو یہ ہے کہ الہ وہی اکیلا ہے اور میں یقیناً تمہارے شرک سے بری ہوں۔ سورہ توبہ میں ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سورہ نمبر 9 آیت 129۔ اگر یہ لوگ حق و صداقت سے آراز کریں تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ رات میں ہے، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ مَتَابِ، سورہ نمبر 13 آیت 30۔ کہو کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ تعلیم بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ 21 آیت نمبر 108۔ کہو کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود وہ الہ واحد ہے، تو کیا تم اس کے قوانین کے سامنے جھکتے ہو یا نہیں؟ اسی وحی کا دوسری جگہ یوں ذکر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ نمبر 41 آیت 6۔ کہو کہ میں تو یقیناً تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود وہی الہ واحد ہے۔ پھر فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 65۔ کہیے کہ میرا منصب تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس حقیقت سے متنبع کر دوں کہ تم جس روش پر چلے جا رہے ہو اس کا نتیجہ تمہاری تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دوں کہ اللہ واحد قہار کے سوا کوئی الہ نہیں۔
اس تعلیم پر ان الفاظ میں زور دیا گیا ہے: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ نمبر 47 آیت 19۔ پس یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسری جگہ ہے: اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ نمبر 64 آیت 13۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ایمان رکھنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ تو الگ الگ رسولوں کا ذکر تھا۔ مجموعی طور پر فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25۔ ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا جس پر یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، پس میری ہی عبودیت اختیار کرو۔ یہ ہے وہ تعلیم جس کا سرچشمہ ہدایت خداوندی ہے۔ اس تعلیم میں جو خرابیاں واقع ہوئیں وہ سب ذہن انسانی کی پیدا کردہ تھیں۔ اس تعلیم کے حقیقت ثابتہ ہونے پر خود خدا شاہد ہے، اس کے فرشتے شاہد ہیں، اور وہ صاحبان علم شاہد ہیں جو دنیا میں نظام عدل قائم کرتے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 17۔ اللہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ اور صاحبان علم عدل پر قائم رہتے ہوئے ان کی بھی یہی شہادت ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ غلبہ و حکمت والا ہے۔ حقیقی الہ کا پاکیزہ تصور قرآن کے اندر ملتا ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163۔ اور تمہارا الہ وہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ الہ جس کے متعلق ارشاد ہے: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ نمبر 59 آیت 22 تا 24۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب و شہادت، حاضر و غائب کا جاننے والا، رحمان و رحیم۔ ساری کائنات اس کی مملکت ہے، اس کے اقتدار اور علم کی وسعتیں لا انتہا ہیں، اس کی ذات مکمل ترین اور ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ کائنات کو تخریبی قوتوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور امن کا ضامن ہے۔ کوئی شے اس کے حیطۂ اقتدار سے باہر نہیں۔ وہ بڑے غلبہ و تسلط کا مالک ہے۔ اس نے ہر شے کو اپنے قوانین کے ساحلوں میں محصور کر رکھا ہے، اور ہر قسم کی کبریائی اسی کو حاصل ہے۔ وہ اس سے بہت دور ہے کہ کسی قوت کو اس کا ہمسر قرار دیا جائے۔ وہ خدا ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کو حشو و زوائد سے پاک کر کے ایک متعین صورت عطا کر دیتا ہے۔ غرض کے تمام بلند و بالا صفات انتہائی اعتدال کے ساتھ اس کی ذات میں مجتمع ہیں۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، سب اس کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وہ ہر قسم کے غلبہ کا مالک ہے، اور اس کا غلبہ حکمت پر مبنی ہے۔ وہ الہ جس کی صفات یہ ہیں: اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہو العلی العظیم، سورہ نمبر 2 آیات 255، سورہ نمبر 3 آیات 2۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لیے فنا و زوال نہیں۔ القیوم ہے یعنی ہر شے اس کے حکم سے قائم ہے، اور وہ اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی آنکھ کے لیے اونگ ہے، نہ دماغ کے لیے نیند۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے حضور، اس کے قانون کے خلاف کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ جو کچھ انسان کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اور انسان یا تمام کائنات اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر یہ جتنا علم وہ دینا چاہے
اس کا علم و اقتدار ساری کائنات کو محیط ہے، اور ان کی نگرانی اور حفاظت اس پر کچھ بھی گراں نہیں گزرتی۔ اس کی ذات بڑی عظیم المرتبت ہے۔ انسان معبود اسے بناتا ہے جس کے متعلق سمجھتا ہے کہ اسے کچھ اختیار اور قوت حاصل ہے، اور قرآن کریم اس تصور کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو اساسی طور پر کوئی اختیار و اقتدار حاصل ہے۔ لہٰذا جب خدا کے سوا کسی کو کوئی اختیار و اقتدار ہی حاصل نہیں تو اس کے سوا کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 46۔ کہو کہ کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا الہ ہے جو تمہیں یہ پھر دے دے؟ دیکھو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی حقیقت سے روگرداں رہتے ہیں۔ ہم نے اس مقام پر الہ حقیقی کی صرف چند صفات کا اجمالی ذکر کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا تفصیلی ذکر آئندہ صفحات میں آ جائے گا، اس لیے اس عنوان میں ان تفاصیل کا دیا جانا ضروری نہیں۔ اس مقام پر اتنا اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کا الہ حقیقی تمام نوع انسانی کا الہ ہے۔ الہ الناس، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 3۔ تمام نوع انسانی کا الہ، وہ بلا لحاظ رنگ، نسل، قوم، ملک، سب کا ایک خدا ہے۔ اور جب الہ ایک ہے تو تمام نوع انسانی ایک برادری ہے، جس میں نسلی یا وطنی تفریق کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس عالمگیر برادری اور اخوت بشری کا تصور قرآن کریم کے الہ کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم ہی نے بتائی ہے کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے۔ سورہ نمبر 39 آیت 6۔ تمام انسان ایک عالمگیر برادری کے افراد ہیں جن میں قدر مشترک رشتہ توحید ہے۔ تفصیل ان امور کی اپنے مقام پر ملے گی۔ عقل و بصیرت سے تخاطب، قرآن کریم کا انداز نہیں کہ وہ کسی عقیدہ کو عقل و بصیرت کے خلاف منوائے۔ وہ ہمیشہ عقل صحیح اور قلب سلیم سے اپیل کرتا ہے۔ اس نے جب ایک الہ کی طرف دعوت دی تو اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ دوسرے مذاہب یا دیگر اقوام کے خداؤں کی پرستش ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ الہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ لَا فَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22۔ اور زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہوتا تو یہ ارض و سما سلسلہ کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ وہ تمام قوتوں کا مالک ہے، لہٰذا یہ لوگ الہ کا جو تصور اپنے ذہن سے تراشتے ہیں وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل دوسری جگہ یوں بیان کی گئی ہے: مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91۔ اور اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ سو اللہ بلند ہے ان باتوں سے جو لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک مختصر سا فقرہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اس کے اندر حقائق کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ نظام عالم کے ربط و ضبط پر بادنہ تدبر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ عظیم الشان سلسلہ ایک خاص نظام کے ماتحت چل رہا ہے، اور اس محیر العقول مشینری کے پرزوں میں ایک خاص یکجہتی اور باہمی تعلق ہے۔ یہ ہوشربا کارخانہ اس نظم و نسق کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا تاوقت کہ اس کو قابو کنٹرول میں رکھنے والی طاقت ایک نہ ہو۔ مختلف ارادوں والی دو قوتوں کی موجودگی میں
یہ نظم ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ سورج کی رفتار اور گردش میں ایک ثانیہ کے ہزارویں حصہ کا بھی فرق پڑ جائے تو نظام شمسی ایک آنے واحد میں درہم برہم ہو جائے۔ سائنس کے انکشافات نے یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ اس سلسلہ کائنات کی جو چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے الگ تھلگ، غیر متعلق اور آزاد نظر آتی ہیں، وہ بھی در حقیقت ایک دوسرے سے پیوست اور باہمی مربوط و منوط ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر کہیں دو یا دو سے زیادہ مستقل بالذات اور بالارادہ قوتیں اپنے اپنے اختیار و ارادہ سے اس نظام عالم کا بندوبست کریں تو نتیجہ تو عملی ہوگا۔ قرآن کریم نے اس نتیجہ کے لیے ایک لفظ لا فسدتا استعمال کیا ہے، جس کے اندر تو عملی یا طوائف الملوکی کی صحیح تصویر موجود ہے۔ جب کسی نظام کی ہر کڑی اپنی اپنی جگہ ٹھیک طور پر سرگرم عمل ہو تو وہ نظام اعتدال پر ہوتا ہے، اور حالت اعتدال کے نہ ہونے کا نام فساد ہے، جس میں وہ نظام درہم برہم اور پریشان و پراگندہ ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف پرزوں میں باہمی ربط و ضبط نہیں رہتا۔ یہ فساد ایک سے زیادہ ارادوں کے کار فرما ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انجن میں دو مختار کل ڈرائیور ہوں تو ان کے اپنے اپنے ارادوں کو عمل میں لانے سے جو نتائج پیدا ہوں گے، ان کے تصور سے لا فسدتا کی تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔ مختلف خداؤں کا تصور، خواہ وہ مستقل بالذات ہوں جیسے اہرمن و یزداں، یا ایک برہمہ کے مختلف کارندے ہوں جیسے دیوی دیوتا، یا اس کی قوتوں کے مختلف مظاہر ہوں جیسے شیو، وشنو وغیرہ، ذہن انسانی کے عہد طفولیت کی یادگار ہے، جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ نظام عالم کے مختلف شعبوں میں کوئی باہمی ربط و ضبط نہیں، بلکہ وہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ ہوائیں اپنی قوت سے چلتی ہیں، اس لیے وایو دیوتا کی ضرورت ہے۔ بارش اپنے زور سے ہوتی ہے، اس لیے اندر دیوتا کی ضرورت ہے۔ پیدائش، زندگی، موت، سب کے لیے الگ الگ خداؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن عقل انسانی نے اپنی بلوغت کو پہنچ کر مشاہدات و تجربات سے جب کائنات میں یہ کیفیت دیکھی کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، تو اب اس حقیقت کی گنجائش کہاں ہے کہ نظام عالم ایک سے زیادہ ارادوں کے ماتحت چل رہا ہے۔ قرآن کریم نے جو حقائق کو علم و بصیرت کی کسوٹی پر پرکھتا اور جہل اور توہم پرستی کو مٹاتا ہے، بتایا کہ وہ ذات غیر محدود قوتوں اور لا انتہا اختیارات کی مالک ہے، اور اسے اس چیز کی احتیاج نہیں کہ مختلف ایجنٹ اور کارندے اس کے دست و بازو بنیں اور نظم و نسق کے عالم میں مختلف شعبوں کے انچارج ہو کر اس کا ہاتھ بٹائیں۔ عالم طبعی سے قطع نظر اگر انسان کی تمدنی، عمرانی اور معاشرتی زندگی کو دیکھا جائے تو وہاں بھی متعدد خداؤں کے عقیدہ سے جو فساد رونما ہوتا ہے، دور حاضرہ اس کی بہترین یا بدترین مثال ہے۔ یہ تمام فتنہ و فساد اور عدم اطمینان و فقدان سکون کی آگ اس لیے بھڑک رہی ہے کہ انسانوں نے الگ الگ معبود تراش رکھے ہیں، اور ایک کا معبود دوسرے سے برسرے پیکار ہے۔ ان خداؤں کی تفصیل آگے آئے گی۔ الگ الگ معبودوں کی ایک جگہ ایک الہ حقیقی کو مرکز بنائیے، پھر دیکھیے کہ یہ تمام فساد امن میں تبدیل ہو جاتا ہے یا نہیں۔ فساد تو اس لیے ہے کہ ذہن انسانی نے ایک سے زیادہ الہ تجویز کر رکھے ہیں۔ ایک قوم کا الہ دوسری قوم کو جینے نہیں دیتا، ایک ملک کا خدا دوسرے ملک والوں کو کھائے جا رہا ہے، ہر الہ اپنی مخلوق اور اپنے گروہ کو لے کر ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے، ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، اعتدال کا کہیں نام نہیں۔ انسان جس عالمگیر مواخات کی تلاش میں سرگرداں ہے، اس کا سراغ صرف اسی عقیدہ میں ملے گا کہ تمام ممالک اور اقوام کا یعنی جملہ انسانوں کا خدا صرف ایک خدا ہے، اور یہ کہ ساری دنیا کو اسی کے قوانین کے ماتحت چلنا چاہیے۔ قرآن کریم نے شرک کی شدید مخالفت اسی وجہ سے کی ہے کہ شرک سے کوئی نظام اپنی اصلی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تاکید پر تاکید ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ تجویز نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔
سورہ نمبر 51 آیت نمبر 51۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ مت بناؤ، اور یقیناً میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف آگاہی دینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر اور فنا آشنا ہے، فی الحاظہ ان میں سے کوئی شے بھی اس قابل نہیں کہ وہ نظام کائنات کو مستقلاً ایک نہج پر چلا سکے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورہ نمبر 28 آیت 88۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ مت پکارو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر شے تغیر پذیر ہے، حکومت صرف اسی کی ہے اور ہر شے کی گردش اسی کی طرف ہے۔ دنیا میں کوئی قوت ایسی نہیں جو اس کی حکومت اور اختیار میں شریک ہو، کائنات میں قانون صرف اسی ایک کا کار فرما ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ سورہ نمبر 52 آیت 43۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بلند ہے۔ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر تعجب، چونکہ تمام قوتوں کو ایک ذات میں مرکوز کر دینے کا اعتقاد نظم عالم اور ہم آہنگی کائنات کی حقیقت پر مبنی تھا، اور یہ حقیقت ذہن انسانی کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی تھی، اس لیے ان کے سامنے جب یہ عقیدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے بے حد تعجب کا اظہار کیا۔ اور ایسی حقیقت کون سی ہے جسے علم و بصیرت نے انسان کے سامنے پیش کیا ہو اور جہل اور توہم پرستی نے اس سے اباع نہ کیا ہو؟ وہ حیرت سے کہتے آجعل لا الہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ نمبر 38 آیت 5 میں یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف قوتوں کے مالک دیوی دیوتا سب باطل ہیں، یہ تمام قوتیں ایک ذات میں مرکوز ہیں، اس لیے الہ وہی ایک ہے۔ کتنی بے حد و شمار قوتیں صرف ایک ذات میں مرکوز، یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے۔ اور اس عقیدہ کو نعوذ باللہ ایک مہمل شے سمجھ کر حقارت کی ہنسی ہنستے تھے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 35۔ یہ ہے وہ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا اور الہ نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے، اور اس کے پیش کرنے والے کو معاذ اللہ دیوانہ بتاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ سورہ نمبر 37 آیت 36۔ اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ لیکن قرآن کریم نے اس انکار و اعراض کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ علم و عقل کی ترقی کے بعد جب انسان کے سامنے کائنات کے راز کھلیں گے تو وہ خود اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس نظام کے پیچھے صرف ایک ہی مشیت کار فرما ہو سکتی ہے۔ کارگاہ کائنات کے اس حسن و ضبط کے ساتھ چلنے کے لیے وحدت قانون ناگزیر ہے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ سورہ نمبر 15 آیت 96۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کرتے ہیں انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ معبودوں کے قائل ہیں ان کے پاس اس دعوے کی تائید کی کوئی دلیل نہیں۔ ام اتخذوا من دونہ الہۃ قل ہاتوا برہانکم۔ سورہ 21 آیت نمبر 24۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود اختیار کر رکھے ہیں؟ کہیے کہ تم اپنے اس عقیدہ کی تائید میں اپنی دلیل لاؤ۔ اس آیت میں برہان طلب کی گئی، لیکن یہ ایک انداز ہے یہ کہنے کا کہ ان کے پاس کوئی برہان نہیں، جیسا کہ دوسری جگہ ہے وَمَن تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 117۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ پکارتا ہے تو اس کے پاس اس عقیدہ کے اثبات پہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ اس عقیدہ کے مدعیوں کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں، اس لیے حقائق منکشف ہونے پر انہیں احساس ہوگا کہ وہ کتنی بڑی غلطی میں گرفتار تھے، اور اس شکست پندار سے اس وقت ان کی جو کیفیت ہوگی
وہ محتاج بیان نہیں۔ شرک سے انسان کی ذلت و رسوائی۔ شرک کی حقیقت انسان پر اس وقت کھلتی ہے جب وہ اپنی عظمت اور جوہر ذاتی کی قیمت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان حقیر چیزوں کو خدا بنا کر اس نے اپنے آپ کو کس قدر ذلیل بنا رکھا تھا۔ اسی لیے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 22۔ خدا کے ساتھ کوئی دوسرا الہ تجویز نہ کرو ورنہ ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرف سے نفرین کے مستحق اور ہر طرف سے راندہ و درماندہ۔ دوسری جگہ ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، سورہ نمبر 17 آیت 39۔ اور خدا کے ساتھ دوسرا الہ مت اختیار کر ورنہ ملامت کا مستحق اور ٹھکرایا ہوا جہنمی زندگی بسر کرے گا۔ سورہ شعراء میں ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، سورہ 26 آیت 213۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ مت پکارو ورنہ تو ان میں سے ہو جائے گا جو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سورہ قاف میں ہے الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، سورہ نمبر 50 آیت 26۔ جو اللہ کے ساتھ اور الہ بنا لیتا ہے اسے شدید عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ عباد الرحمن خدا کے بندے کبھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکتے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کی عظمت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، سورہ 25 آیت نمبر 68۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور الہ تجویز نہیں کرتے۔ استبداد کی قوتیں۔ ان عباد الرحمن کی مثال میں اصحاب کہف کو پیش کیا گیا ہے جنہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ استبداد بھلا ایسے جذبہ کی پرورش ہوتے کب دیکھ سکتا تھا، اور ارباب مذہب اپنے خداؤں کے خلاف اس قسم کا نعرہ بغاوت کب گوارا کر سکتے تھے؟ اس لیے انہیں جن خطرات اور صعوبات کا مقابلہ کرنا پڑا ہوگا ظاہر ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تفصیل کے لیے شعلہ مستور دیکھیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، سورہ نمبر 18 آیت 14-15۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ عزم راسخ سے راہ حق میں اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں تسلیم کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بڑی بے جا بات ہوگی۔ ہماری اس قوم کو دیکھیے، انہوں نے خدا کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں۔ اگر وہ الہ ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کے خلاف جھوٹی تہمت باندھے؟ اور ایک اصحاب کہف کے زمانے ہی پر کیا موقوف ہے؟ اپنے آپ کو خدا منوانے والوں نے ہمیشہ استبداد سے کام لیا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہی کچھ کہا تھا۔ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَجَعَلْنَاكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 29۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ تسلیم کیا تو یاد رکھو یقیناً تمہیں جیل خانے بھجوا دوں گا۔ اور نشائے قوت و حکومت میں سرشار ہو کر تنزن بولا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، سورہ نمبر 28 آیت 38۔ فرعون نے کہا اے سرداران، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں سمجھتا، بس اے حامان تم میرے لیے مٹی کی اینٹیں بنا کر ایک آگ جلاؤ، پکاؤ ان کو پزاوا میں، پھر میرے لیے ایک بلند مینار بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو جھانکوں، میں تو اسے چھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ دوسری جگہ ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا،
سورہ نمبر 40 آیت 36-37۔ فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک بلند مینارہ بنا دے تاکہ میں آسمان کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر وہاں جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن فرعون کا انجام بھی بتاتا ہے کہ لا برہانہ لہو، مشرک کے دعوے کا بلا سند ہونا کس قدر حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر جب اس کی بے بسی ظاہر ہو گئی تو یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ واقعی الہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 90۔ حتیٰ کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت پکار اٹھا کہ میں اس حقیقت پر ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس الہ کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور کوئی الہ نہیں، میں بھی اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس سے الہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی محکومی سے نکال کر آزادی کی فضا میں بسایا جائے، جہاں وہ خالص خدا کے احکام کی اطاعت کریں۔ فرعون کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی مملکت میں اطاعت و فرما پذیری اسی کی ہو سکتی ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی اور کے قوانین کی پابندی اختیار کر لیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ شرک یہی نہیں انسان پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اس سے کہیں بڑا شرک یہ ہے کہ انسان قوانین خداوندی کی جگہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کرے۔ مجوسیوں کا شرک۔ مجوسی پارسی جو اپنے آپ کو جناب زرتشت کے پیرو کہتے ہیں، دو مستقل خدا مانتے ہیں، ایک نیکی کا خدا، ایک برائی کا، ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا۔ قرآن کریم نے اس عقیدہ کی بھی تردید فرما دی۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، سورہ نمبر 16 آیت 51۔ اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ دو الہ اختیار نہ کرو، الہ وہی ایک ہے، سو تم لوگ صرف اسی کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے خوف کھاؤ۔ تسلیت۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73۔ بلا شبہ وہ لوگ حق سے منکر ہوئے جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں ایک کا ہے، حالانکہ بجز اس ایک الہ کے اور کوئی الہ نہیں۔ یونان کے اکنوم ثلاثہ کا عقیدہ جو آریہ ورت میں آ کر روح، مادہ اور خدا کا عقیدہ بنا، وہ بھی طبعاً اسی میں شامل ہے۔ احبار و رہبان۔ اہل کتاب نے مذہبی احبار و رہبان، علماء و مشائخ کو خدا کا شریک بنا لیا تھا۔ یہ عقیدہ انسانی عظمت و تقدس کا نقاب اوڑھ کر عقیدت و ارادت کے راستے رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے، اور کچھ اس طرح دل کی گہرائیوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے کہ اس کا استحصال بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اسی ایک الہ کی عبودیت اختیار کریں جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں۔ وہ ان کے شرک سے بلند ہے۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیا گیا کہ انبیاء و رسل یا احبار و رہبان کو خدا بنا لینے کی تعلیم خدا کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری تحریفات کا نتیجہ ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ نمبر 3 آیت 61۔ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یقیناً وہی تمام غلبہ اور حکمت کا مالک ہے۔ شرک کی غیر محسوس شکلیں۔ ان محسوس شکلوں کے علاوہ قرآن کریم شرک کی ایک ایسی شکل بیان کرتا ہے جسے انسان کی آنکھ بھانپ نہیں سکتی تھی۔ اس غیر محسوس شے کو شرک قرار دینا صرف اس خدائے علیم و بصیر کا کام ہے جو دل کی گہرائیوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ فرمایا، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
افا انتا تاکونو علیہ وکیلا، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43۔ کیا تو نے اس کو بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا، تو کیا تو اس کی نگرانی کر سکتا ہے؟ دوسری جگہ ہے افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23۔ کیا تو نے اس کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قانون خداوندی نے اسے باوجود علم کے گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں پر اور قلب پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح راستہ کی طرف رہنمائی اللہ کے قانون کے مطابق ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہ حاصل کرو گے؟ ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھیے اور پھر کسی عصر حاضر کی مہذب دنیا پر نگاہ ڈالیے، اور کبھی اپنے دل کے نرم ترین گوشوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ حقائق و بصائر کی کتنی دنیائیں اس ٹکڑے کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ ایک سے زیادہ الہ مقرر کر لینے سے فساد رونما ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ آج یہ جو ہر طرف فساد ہی فساد رونما ہو رہا ہے، تو کیا اس کی یہی وجہ نہیں کہ ہر انسانی قلب سن کدہ بن رہا ہے؟ ہر گروہ اور ہر قوم اپنی اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھی ہے، اور اس خدائے خواہشات و جذبات کے تغلب و تسلط میں جائز و ناجائز کی کوئی تمیز باقی نہیں رکھتی۔ جائز بقول لینن و میکیاولی وہ ہے جس سے مقصد حاصل ہو جائے، اور ناجائز وہ جو حصول مقاصد میں مخل ہو۔ یہ ہیں وہ بت جنہوں نے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ان بتوں کی تعمیر کسی سنگ تراش کے ہاں نہیں ہوئی، بلکہ یہ ذہن انسانی کے کارخانے میں ڈھلتے ہیں۔ ان کا مسکن کوئی مندر نہیں، قلب انسانی ہے۔ مال اور اولاد کا بت، عزت و جاہ کا بت، دولت و ثروت کا بت، حکومت و سلطنت کا بت، ملک و نسب کا بت، اور خدا جانے کون کون سے لات و منات اور کون کون سے حبل و عزا انسانی دماغ میں ہر آن تراشے جاتے ہیں۔ می تراشد فکری ما هر دم خداوندی دگر، راست از یک بند تا افتاد در بندی دگر۔ اقبال: یہ شرک کی وہ خوفناک اور بھیانک گھاٹی ہے جہاں سے پھسل کر انسان سیدھا ہلاکت اور بربادیوں کے ہولناک جہنم میں جا گرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باوجود علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے، لیکن جب جذبات عقل پر غالب آ جائیں اور خواہشات دماغ پر قابو پا لیں، تو پھر علم و عقل کبھی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان کے کان خطرات کی گھنٹیوں کی طرف سے بہرے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کے نتائج و عواقب کو نہیں دیکھ سکتا۔ بقول برنارڈ شاہ، یورپ جذبات کے دھارے پر بہے چلا جا رہا ہے اور نہیں سوچتا کہ اس کا دہانہ کون سی ہلاکتوں کا سمندر ہے۔ یورپ میں علم کی کمی نہیں، لیکن سارا علم اسی تغوطوں میں صرف ہو رہا ہے کہ اپنے تغلب اور دوسروں کی ہلاکت کے لیے کون کون سے طریقے سب سے زیادہ مؤثر اور سریع النفوذ ہو سکتے ہیں۔ آج نوع انسانی پر خدا کی زمین اس درجہ تنگ ہونے کی یہی وجہ ہے کہ علم جذبات کے تابع چل رہا ہے۔ انسان نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علم اگر الہ حقیقی اور رب العالمین کے قوانین کے ماتحت جہاں بانی کرے تو یہی دوزخ جنت بن جائے۔ علم اس وقت بھی توپ اور بارود بنانے کی تراکیب سوچے گا، لیکن توپ بن جانے کے بعد اس کا رخ انسانی مفاد پرستیوں کی روح سے متعین نہیں ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ کہ توپ ظالم کا ظلم روکنے کے لیے استعمال کی جائے گی یا اس کا نشانہ کمزور اور ناتواں قوموں کا مسکن ہوگا، توپ بنانے والا نہیں کرے گا، بلکہ کوئی اور قوت کرے گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو آسمانی ہدایت اور وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب انسان اپنے علم کے ماحصل کو خدا کے قوانین کے ماتحت استعمال کرے گا تو یہی علم جو آج انسانیت سوز بن رہا ہے، انسانیت ساز بن جائے گا، اور اس وقت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم
سمجھ میں آ جائے گا۔ الہ حقیقی کی جو صفات گزشتہ صفات میں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا رہ جاتا ہے جس کے لیے کسی اور الہ کی تلاش رہے۔ نمبر 1 زندگی بخشنے والا، نمبر 2 پرورش کرنے والا، نمبر 3 رزق دینے والا، نمبر 4 امن و سلامتی عطا فرمانے والا، نمبر 5 ہر وقت نگہبان، نمبر 6 بگڑی بنانے والا، نمبر 7 ہر معاملہ میں کارساز، نمبر 8 وہ جس پر کامل بھروسہ کیا جا سکے، نمبر 9 جسے مایوسیوں میں پکارا جائے، نمبر 10 جس کے قبضہ میں نفع و نقصان ہو، نمبر 11 جو حاضر و غائب کا علم رکھتا ہو، نمبر 12 سب پر غالب، نمبر 13 عظمتوں کا مالک، نمبر 14 ہر عیب سے منزہ، نمبر 15 مالک الملک، نمبر 16 شہنشاہ حقیقی، نمبر 17 جس کی زندگی کے لیے فنا نہ ہو، نمبر 18 جس کے سب محتاج ہوں۔ کیا اس ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی اس قابل ہے کہ اس کی عبودیت اختیار کی جائے، اس کی محکومیت تسلیم کی جائے، اس کے قوانین کے سامنے جھکا جائے؟ اس کے بعد سوچئے کہ لا الہ کے کیا معنی ہیں۔ این دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست، لا مقام زر بہائے پے بپے، این غبے راد است نے آواز نے، ہر قبائے کہنہ چاک از دست او، کیسر و کسرا ہلاک از دست او، ہر کے اندر دست او شمشیر لاست، جملہ موجودات را فرما رواست۔ اقبال۔ لیکن صرف لا ہی نہیں، اس کے بعد الا بھی، یعنی نفی کے بعد اثبات، تخریب کے بعد تعمیر، انکار کے بعد اقرار، لا الہ کے بعد الا اللہ، در مقام لا نیا سائد حیات، سوئے اللہ می خرامد کائنات۔ آئیے اس لا کے بعد اللہ کی طرف چلیں کہ جس طرح خدا کا صحیح اقرار ناممکن ہے جب تک ہر غیر خدا قوت سے انکار نہ کر دیا جائے، اسی طرح محض انکار بھی فساد ہی فساد ہے جب تک خدا کا اقرار نہ کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے مکمل ایمان۔